السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، میں آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم اور جناب میرے استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب موجود ہیں، اور آج کی نشست میں وہ سوالوں کا جواب دیں گے۔ اور نشست ہے قرآن کی یہ 27ویں، بلکہ سورہ اعراف جو 7ویں صورت ہے قرآن مجید کی، اس کا 27واں درس ہے، 27 درس۔ اور اس درس کے جو موضوعات ہیں آج کے، ایک تو تسلسل ہے، قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کا تسلسل، اس پہ بات ہوگی۔ جو حوالہ دیا گیا تھا اس میں سورہ فیل جو قرآن مجید کی 105ویں صورت ہے، اس کا ذکر ہوگا۔ اور ایک اہم آخری سوال وہ اس کا ذکر ہوگا، قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور آخر میں عبادت کے معنی ہیں حکم ماننا، اور الہ کے معنی ہیں حاکم۔ تو میں استاد محترم سے گزارش کروں گا کہ ان موضوعات پہ روشنی فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 27 دسمبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے منگل کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین و سامعین السلام علیکم۔ سورہ اعراف جو کہ قرآن کریم کی 7ویں صورت ہے، اس کا تسلسل ہے، اور اس میں تسلسل چل رہا تھا قوم لوط کی تباہی کا، جس میں حوالہ پچھلے درس میں نے سورہ فیل کا دیا تھا جو کہ 105ویں صورت ہے۔ تو اس میں ایک اہم آخری سوال کا ذکر ہوگا، اور پھر اس میں آج ہم قوم شعیب سلام علیہ اس کا ذکر کریں گے۔ پھر ہم یہ ذکر کریں گے کہ عبادت کا معنی ہے حکم ماننا، اور الہ کا معنی ہے حاکم۔ پھر اس میں ذکر اگر ٹائم ملا تو ہم یہ بھی ذکر کریں گے کہ قوم شعیب مومنوں کو دھمکیاں دیتی تھی۔ تو سامعین کرام، آج کے درس کی تسلسل کے لیے تھوڑا سا میں پچھلا واقعہ جو سورہ فیل کا ہے وہ میں دہرائے دیتا ہوں، تاکہ ہمارا تسلسل جو ہے نا پچھلے درس سے وہ قائم رہے۔ تو سامعین کرام، قرآن کریم کی ہر صورت اور آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ تمام الفاظ اپنے اپنے مقام پر اس طرح ہوتے ہیں، سجے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ انگوٹھی میں نگینہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی لفظ نہ برتی کا ہوتا ہے، نہ بلا ضرورت نازل کردہ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں میں قوم لوط کا ذکر لایا گیا ہے، اور ان پر برسائے گئے پتھروں کے لیے حجارۃ من سجیل کے الفاظ بلا مقصد نہیں لائے گئے، اور ان پر مسومتاً کی مخصوص تعریف بطور حال لا کر اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ نشان کندہ، یعنی جس میں نشان کھدے ہوئے تھے، کھنگریالے پتھر جو تھے وہ منجنیکوں کے ذریعے برسائے گئے تھے۔ اور اس سوال کا جواب اس سے پہلے بھی میں دے چکا ہوں کہ آیت مجیدہ کے کثیر تکرار کے باوجود منجنیکوں کا نام کیوں نہیں آیا۔ سامعین کرام، وضاحت پیش خدمت ہے کہ مثلا جب
آپ کہتے ہیں کہ میں نے فائر کیا، تو یہ ضروری نہیں کہ آپ بندوق یا ریوالور کا نام لیں۔ سننے والا جانتا ہے کہ فائر یا تو بندوق کے ساتھ کیا گیا تھا یا ریوالور وغیرہ کے ساتھ۔ وہ کلام کے موقع محل، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں کنٹیکسٹ، سیاق و سباق کے مطابق خود سمجھ لیتا ہے، یعنی یہ چیز انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ فائر بندوق کے ساتھ کیا گیا ہے یا ریوالور کے ساتھ، پھر شکاری بندوق کے ساتھ یا فوجی بندوق کے ساتھ۔ تو سامعین کرام، اگر گہری نظر سے غور کیا جائے تو سورہ فیل کے روایتی مفہوم میں اہل اسلام کو غیر مسلح کرنے کی کھلی کوشش موجود ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ شریف کی حفاظت اپنے ذمہ لے رکھی ہے، جیسے کہ اس نے اسے ہاتھیوں والوں سے محفوظ رکھا۔ اسی عقیدے سے اس نظریے نے جنم لیا کہ دین بھی اللہ کا ہے، اس لیے اس کی حفاظت بھی اس کے ذمہ ہے۔ جس طرح اس نے چڑیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا تھا، اسی طرح ہمارے گھروں کی، ہمارے مسجدوں کی، ہماری حکومت کی بھی وہی حفاظت کرے گا۔ ہمیں کسی بھی فوجی طاقت کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اہل اسلام کی 50، 60، 70 حکومتوں میں باوجود اس کے کہ ان میں سونے کے، تیل کے، لوہے کے ذخائر بافراد موجود ہیں، مگر کسی ایک اسلامی حکومت میں اسلحہ سازی تو کیا لوہے تک کا کارخانہ موجود نہیں۔ بالفاظ دیگر، چڑیوں سے ہاتھی مروانے کے عقیدے نے مسلمانوں کو اس مقام پر لا کھڑا کر دیا ہے کہ اہل اسلام کو اسلحہ کی ضرورت نہیں، اس کے لیے چڑیوں کی فوج ہی کافی ہے، جو چونچوں اور پنجوں کے ذریعے نشانے پر کنکر مارتی ہے، جس سے ہاتھی سوار چھد کر مر جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اس کے برعکس سورہ فیل کے صحیح قرآنی مفہوم کے مطابق جو تصریف آیات کے مستقل اسلوب قرآنیہ کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اس سے ہر آن جدید سے جدید اسلحہ تیار کرتے رہنے کا سبق ملتا ہے، جیسے کہ مذکورہ صاحب اقتدار رسولوں نے اس دور کی اسلحی ایجاد کے مطابق اسلحہ تیار کر رکھا تھا، جس کے حکم حضور اور آپ کے صحابہ کرام کے نام بالفاظ ذیل جاری کیا گیا تھا، جو کہ 8/60 میں ابھی بھی قرآن کریم میں درج ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور دشمنوں کے مقابلے کے لیے استطاعت میں جتنی بھی تم میں طاقت ہے، استطاعت بھر زیادہ سے زیادہ اسلحی قوت تیار کرتے رہو، یعنی ملٹری پریپریشن، خصوصاً ذرائع رسل و رسائل کی کمیونیکیشن جو ہے ذرائع، تمہارے ہاں وہ بہتات موجود ہو کہ تم اس کے ساتھ اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو دہلاتے رہو اور وہ تم پر حملہ کی جرت نہ کریں، گھر بیٹھے کانپتے رہیں۔ سامعین کرام، اس آیت میں حکم دیا گیا ہے کہ اہل اسلام کے ہاں ہمیشہ کے لیے ان کی اسلحہ فیکٹریوں میں دن رات جدید سے جدید اسلحہ تیار ہوتا رہے، کیونکہ پرانی بندوقوں اور چھوٹی توپوں کے ساتھ دور مار میزائلوں والا دشمن کس طرح دہل سکتا ہے۔ اب تو اس دور میں انٹر کانٹیننٹل میزائل ہونے چاہیے، آواز سے تیز رفتار میزائل ہونے چاہیے۔ پرانے طیارے کے ساتھ مراج لڑاکا طیاروں کا مقابلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ اب تو یعنی ایٹمی دور ہے کہ مسلمان ملکوں کو اپنا
ایٹمی صلاحیت جو ہے وہ اپنی برقرار رکھنی چاہیے۔ ایک اہم آخری سوال جو ہے جو جنم لیتا ہے، اللہ کے رسولوں حضرت ابراہیم اور لوط کے مہمانوں کے متعلق آخری سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول ہی تھے تو اس چیز کا کیا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سلام علیہ کو بیٹوں اور پوتے کی بشارت خود کیوں نہ دی، جبکہ وہ خود اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی رسول تھے، ان پر زندگی بھر وحی کا نزول جاری رہا تھا۔ سامعین کرام، اس اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کی بنیاد پر یہ ہے کہ اس کا ہر کام وقتی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ مثلا حضرات یعقوب سلام علیہ، یوسف سلام علیہ دونوں نبی تھے، مگر حضرت یوسف کے زندہ سلامت اور صاحب اقتدار ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب پر براہ راست نازل نہ فرمائی، حالانکہ وہ خود نبی تھے۔ ان پر زندگی بھر نزول وحی جاری رہا تھا، بلکہ دوسرے نبی حضرت یوسف کے ذریعے بھجوائی گئی تھی۔ حالانکہ حضرت یعقوب سلام علیہ پر برسہ برس کے لیے فراق فرزند یعنی بیٹے کی جدائی میں مضطرب اور بے قرار وقت گزار رہے تھے۔ اس میں حکمت عملی یا حکمت یہ تھی کہ حضرت یوسف کے کندھوں پر قیام ربوبیت عامہ کی 14 سالہ ذمہ داری ڈال دی گئی تھی۔ جب 14 سال پورے نہ ہوتے اور غلے کا بے لوث کنٹرول اہل عالم کے سامنے عملاً مکمل نہ ہو جاتا کہ نہ صرف آپ نے ملک مصر میں 14 سالہ طویل عرصہ میں مسلسل غلہ مہیا فرمایا، بلکہ دور دراز کے قحط زدہ لوگ بھی غلہ لینے آتے رہے، حتیٰ کہ جن لوگوں میں غلہ خریدنے کی سکت موجود نہ ہوتی انہیں صدقہ کی مد میں غلہ دیا جاتا تھا۔ جب حضرت یوسف سلام علیہ اس 14 سالہ امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے یوسف نبی کی معرفت اپنے یعقوب نبی کو حضرت یوسف کے عہدہ عزیز مصر وزیر اعظم کی وردی کی قمیض بھجوا کر مطلع کیا کہ آپ کا بیٹا نہ صرف یہ کہ زندہ ہے بلکہ عہدہ عزیز مصر پر فائز الحرام رہ کر غلے کے 14 سالہ کنٹرول کی وہ خدمت انجام دے چکا ہے جس سے متعلقہ خواب کو شاہ مصر کی کابینہ کے 11 ستارے، اس کا وزیر اعظم عزیز مصر اور خود شاہ مصر سمجھنے تک سے قاصر رہے تھے۔ ملک مصر کا آفتاب شاہ مصر، ملک مصر کا چاند وزیر اعظم اور مصر کی کابینہ کے 11 رکن 11 ستارے سب کے سب حضرت یوسف کے سامنے سجدہ ریز یعنی اپنے اپنے اختیارات سے حضرت یوسف کے حق میں دستبردار ہو چکے ہیں، یعنی ان کے مطیع ہو چکے ہیں۔ سامعین کرام، جس طرح حضرت یعقوب نبی کو بیٹے کی زندگی کی خوشخبری براہ راست بذریعہ وحی نہیں دی گئی تھی، اسی طرح حضرت ابراہیم کو 2 بیٹوں اور 1 پوتی کی خوشخبری براہ راست نہ دی گئی۔ اس میں حکمت بالغہ یہ تھی کہ جناب خلیل سلام علیہ ابراہیم سلام علیہ نے دعا فرمائی تھی، رب حبلی من الصالحین 37/100، اے میرے پروردگار مجھے صالحین میں سے اولاد فرما۔ لیکن ادھر بوڑھے میاں بی بی پر رحمت باری اس قدر فراواں جوش میں عمل میں آئی کہ بیک وقت 2 بیٹوں اور 1 پوتے کی خوشخبری کا فیصلہ کر دیا گیا۔ اب ایک بڑھیا
اب ایک بڑھیا کو ایک بیٹا جننے کی خوشخبری پر تعجب کرنا ایک لازمی امر تھا۔ چنانچہ ایک بیٹی کی خوشخبری پر مائی صاحبہ مسکرا پڑی کہ اب بڑھیا بیٹا جنے گی۔ اس پر ایک اور بیٹے اور ایک پوتے کی بھی ہین حیات یعنی اسی زندگی میں خوشخبری دی گئی۔ اس پر مائی صاحبہ نے فرمایا، یا ویلتی الدو و آنا عجوزن و حاضا بالی شیخن انا حاضا لشیء عجیب، 11/72، 11/72۔ اس پر اپنے رسولوں کے ذریعے وحی کی گئی کہ آتاج بینا من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، 11/73۔ اے خاتون، کیا تو اللہ کے قانون پر تعجب کرتی ہے؟ اے ابراہیم کے گھر والو، تم پر اللہ کی رحمت و برکت ہے۔ تم دونوں میں قوت تولید پیدا کر دینا قانون الہی کے لیے کچھ مشکل نہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد تعریفوں والا اور بہت بڑی شان والا ہے۔ تو ادھر حضرت یعقوب سلام علیہ کے لیے بھی خوشخبری کا معاملہ تھا۔ وہاں بھی براہ راست وحی کی بجائے دوسرے نبی کے ذریعے کا مخصوص انداز اختیار کیا گیا، اور ادھر حضرت ابراہیم کے لیے بھی خوشخبری کا معاملہ تھا۔ وہ بھی براہ راست کی بجائے بذریعہ دوسرے رسولوں کے خوشخبری دی گئی، سلام علی یعقوب، سلام علی ابراہیم، سلامتی ہو یعقوب سلام اللہ کے لیے اور سلامتی ہو ابراہیم سلام اللہ کے لیے۔ قوم شعیب۔ سامعین کرام، سلسلہ درس کی اگلی آیت مجیدہ میں قوم لوط کے بعد قوم شعیب اہل مدین کی بدعمالیوں اور ان پر لائے گئے عذاب کا ذکر لایا گیا ہے۔ اس قوم نے ناپ تول میں کمی کر کے ناجائز نفع اندوزی کے ذریعے اللہ کی زمین میں فساد برپا کر رکھا تھا۔ تو اس کا ذکر اسی سورہ اعراف میں اس کی 85ویں آیت میں ذکر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اب اس آیت کا مفہوم، اور ہم نے اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو رسول بنا کر بھیجا۔ انہوں نے کہا، اے میری قوم، صرف اکیلے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی فرما برداری کے لائق نہیں۔ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب یعنی تمہارے پروردگار کی طرف سے واضح دلیل آ چکی ہے۔ بس تم ناپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم ناپ کر یا کم تول کر نہ دیا کرو، اور زمین کی اصلاح ہو چکنے کے بعد اس میں کم ناپ تول کے ذریعے فساد نہ پھیلاؤ۔ اگر تم اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو تو تمہارے لیے وہ یعنی ناپ تول کو پورا کرنا اور لوگوں کو کم ناپ کر یا کم تول کی بجائے پورا ناپ تول کر چیزیں دینا ایک بہتر امر ہے، ایک اچھی بات ہے۔ تو سامعین کرام، اس میں جو لفظ ایک آیا ہے قابل وضاحت، وہ ہے یا قوم اعبدوا اللہ، کہ یہ یہاں عبادت کا کیا معنی ہے؟ عبادت کا معنی ہے حکم ماننا، اور الہ کا معنی ہے حاکم۔ تو عربی لغت کے مطابق لفظ الہ سے مراد ہے وہ اکلوتی ذات مقدس جس کا حکم مانا جائے، جس کی فرما برداری کی جائے۔
تو چنانچہ یا قوم عبد اللہ کا الفاظ میں ان الفاظ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ الہ وہ ہوتا ہے جس کی عبودیت اختیار کی جانی چاہیے۔ عبد اللہ کا یہ معنی غیر واضح اور مبہم ہے، چھپا ہوا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کا یہ معنی مطلقاً غلط ہے کہ اللہ کا نام جپتے رہو یا دن رات نفل پڑھتے رہو۔ عبد اللہ بصیغہ امر کا بدل اگلے الفاظ میں بصیغہ امر لایا گیا ہے، فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، اللہ کی فرمان برداری کرو، یعنی ناپ تول کو پورا کرو۔ اس چیز کی وضاحت اگلے الفاظ میں بصیغہ نہیں موجود ہے، یعنی نفی کے طور پر موجود ہے، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم ناپ تول کر نہ دیا کرو۔ اور ان جملہ اعمال کو فساد فی الارض قرار دیا گیا ہے کہ یہ دھرتی میں فساد ہے، ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، پس آیت مجیدہ کے ان موجودہ محفوظ الفاظ سے صراحتاً ثابت ہوا کہ ناپ تول کو پورا کرنا اور لوگوں کی چیزوں میں کمی نہ کرنا عبد اللہ میں داخل ہے۔ فلہذا ثابت ہوا کہ پورا ناپنا، پورا تولنا عین عبادت الہی ہے۔ اس طرح ہر وہ کام عبادت الہی میں شامل ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کیا جائے، یعنی جو کام بھی اس کی عبودیت کی حدود میں محدود رہتے ہوئے انجام دیا جائے وہ عین اللہ کی عبادت میں داخل ہے۔ سامعین کرام، اس میں دوسرا پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے کہ یہاں زمین کی اصلاح سے مراد یہ ہے کہ جب مسلمہ طور پر یعنی کلو گرام اور میٹر وغیرہ کی مقداریں متعین ہو چکی ہوں تو ان میں کمی بیشی کرنا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور صریحاً فساد فی الارض ہے۔ اس میں تیسرا پوائنٹ قابل وضاحت ہے کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین کے الفاظ سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ قوم شعیب کے جو لوگ خریداروں سے دام پورے وصول کرتے تھے مگر انہیں چیزیں کم دیتے تھے تو وہ اپنے آپ کو مومن ہی قرار دیتے اور مومن ہی سمجھتے تھے، لیکن ان کنتم مومنین میں ان شرطیہ آیا ہے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا شرط ایمان کے 100% خلاف ہے۔ پس ایمان کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ تجارتی کاروبار میں نہ ملاوٹ ہونی چاہیے، نہ کم ناپ تول ہونی چاہیے، نہ کک بیک ہونی چاہیے، نہ نجائز نفع اندوزی سے پوری طرح پرہیز کی جائے، ورنہ دائرہ ایمان سے از خود خارج ہو جانا ہے۔ تو سامعین کرام، آج کے درس میں بس اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے درس میں ہم قوم شعیب کے تسلسل کو آگے لے کے چلیں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔ خواتین و حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کا 27واں درس سورہ اعراف جو قرآن کی 7ویں صورت ہے اپنے اختتام کو پہنچا، جس میں ذکر کیا گیا ہے جو موضوعات تھے آج کی قوم لوط علیہ السلام کی تباہی کے تسلسل۔ سورہ فیل 105ویں جو صورت ہے اس کا حوالہ، ایک اہم آخری سوال، قوم شعیب علیہ السلام کا ذکر ہوا، اور عبادت کیا کہ معنی حکم ماننا اور الہ کے معنی حاکم، ان پہ گفتگو فرمائی جناب قرآن اسکالر استاد محترم جناب انجینئر محمد فیض چال صاحب نے۔ انشاءاللہ جلدی نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔